ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، ہائے حارث! واپس قلعے کے اندر آ جاؤ، جلدی آ جاؤ! کہاں رہے ہو؟ اپنی جگہوں پر ٹھہرو، بھاگو نہیں، رک جاؤ، یہاں حارث کے پاس آؤ، جلدی سے حارث کو اندر لے جاؤ۔ اور پھر رسول اللہ نے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گئیں، اور جب میری آنکھیں ٹھیک ہوئیں تو انہوں نے مجھے پرچم دیا، اور پھر میں نے حارث اور مرحب کو پچھاڑ ڈالا تھا، اور میں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا، اور تب مسلمانوں کے لیے بند راستے کو کھول دیا۔ اے علی، آپ کی بات صحیح ہے، ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا خدایا؟ یہ کیا ہو گیا خدایا؟ یہ کیا ہو گیا؟ ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، جنگ صبح دوبارہ ہوگی۔ مصیبت، کتنی مصیبت ہے۔ ابو اسحاق کی سب خبریں ہمیشہ ہی غلط ہوتی ہیں۔ وہ سب بھاگ گئے، کہتا ہے مارے گئے۔ اے بوڑھے، اے سردار، حارث مارا گیا ہے۔ مارا گیا؟ حارث مارا گیا ہے۔ ہاں مارا گیا؟ مارا گیا، حارث مارا گیا۔ ہماری بری قسمت، ہماری بری قسمت، ہائے مصیبت۔ تو نے کہا ہے کہ مارا گیا؟ بہت سے لوگوں کو پتا ہے۔ اسے کس نے مارا؟ علی، علی، علی؟ علی ابن ابی طالب۔ علی؟ ہماری بری قسمت، ہائے مصیبت۔ ایک ہی ضرب کا نشان ہے۔ جنگی امور کی کمیٹی والوں کو بلاؤ، مجھے سپاہی نہیں چاہیے۔ کہاں ہے تیری ماں جو تیری لاش پہ آتی؟ حارث ایسے پڑا ہے گویا کبھی زندہ رہا ہی نہ ہو۔ مرحب خیبر والوں کا سردار ہے، اور میں اس کو ایک بڑا جنگجو سمجھتا ہوں، اور مجھے اس سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ سچی بات کو سن لے گا اور بلا وجہ اپنا خون نہیں بہائے گا۔ میں روئے زمین سے ان کی نسل کو ختم کر دوں گا، میں روئے زمین سے ان کی نسل کو ختم کر دوں گا۔
تو میرے بھائی حارث ابن ابی زینب کو تو نے قتل کیا؟ میں نے تو اس کو امان دی تھی، وہ خود ہی جنگ پر اصرار کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر اسلام لے آؤ تو تم ہمارے بھائی ہو، اور یہی بات میں تم سے بھی کہتا ہوں۔ کیا میں میں مسلمان ہو جاؤں کیا؟ میں مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہوں، میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں؟ تمام الہی ادیان ایک تسلسل ہیں اور ایک دوسرے کا دوام ہیں۔ جو راستہ حضرت آدم، نوح، موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے دور سے شروع ہوا وہ آخری نبی حضرت محمد پر ختم ہو جاتا ہے۔ باتوں کو چھوڑو علی، اگر تم مرد ہو تو میرے مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ سارا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں لوہے سے بہت محبت رکھتا ہوں، جنگجو ہوں، جوان ہوں اور طاقتور ہوں۔ تلواروں کو نیام سے نکال لو اور میرے نیزے اور تلواروں کے وار دیکھو۔ اگر تو ہمارے خون کا پیاسا ہے تو محبت و الفت ہمیں اکٹھا کر سکتی ہے۔ فضول باتیں مت کرو، تمام انبیاء کا راستہ ایک ہی ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے نبی موسیٰ کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ موسیٰ جیسے تمہارے نبی ہیں ویسے ہی ہمارے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کا جعفر طیار جیسا بھائی ہو، کہ جسے اللہ نے 2 پر عطا فرمائے ہوں جن سے وہ جنت میں پرواز کرتا ہے؟ اے محمد، آپ نے ہم پر حجت قائم کی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے پہلے ہم دونوں کو اپنی مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن کچھ وقت سے آپ نے ہمیں اپنی مسجد میں عبادت کرنے سے روک دیا اور اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لیکن میری عمر 70 برس ہے اور ایہم کی عمر 80 برس ہے۔ ہم دونوں اہل نجران نے جب سے اس نور کا مشاہدہ کیا تو اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر باقی رہیں گے۔ ہم نے آپ کی دلیل سنی ہے کہ عیسیٰ مسیح اس وجہ سے رب ہے کہ ان کا باپ نہیں تھا، تو اگر یہ کہا جائے کہ ربوبیت کے لیے معیار یہ ہو کہ جس رب کے ماں باپ دونوں ہی نہیں ہیں وہ اس عالم کی ربوبیت کا زیادہ حقدار ہے، تو اس سب کے باوجود ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر باقی ہیں، اور اے محمد ہم اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ اے محمد، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اور اہل نجران کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے آپ کی بات غور سے سنی ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل نجران جب اپنے طور طریقے دیکھتے ہیں تو انہیں دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے اسلام کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ رک جاؤ، رک جاؤ۔
میں نے جو کچھ کہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ یہ سب کلام اللہ ہے۔ تم لوگوں نے میری دلیل سنی اور اس کا جواب نہ دے سکے، اور تمہارے اس تمام اصرار کے باوجود تمہارا معاملہ اپنے مقام پر باقی ہے، اور اللہ کی طرف سے تم پر ایک اور حجت قائم کرنے کے لیے تمہیں مباہلہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مباہلہ؟ ہم دونوں ایک دوسرے پر اللہ کی طرف سے بلائیں نازل ہونے اور اللہ کی لعنت کی بد دعا کریں گے۔ اے محمد، یہ بات صحیح ہے، پر ہمیں یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ اور اس مباہلہ میں یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ہم متفق ہیں۔ ہمیں کہاں آنا ہے؟ چونکہ تم نے مباہلہ کی تجویز مان لی ہے تو کل صبح ہم لوگ شہر سے باہر جمع ہوں گے۔ ہم اپنے تینوں خداؤں کو پکاریں گے۔ ہم اپنے تینوں خداؤں کو پکاریں گے۔ ہمارے خدا تم پر مصیبتیں نازل کریں گے اور تمہاری اولادوں کو جلا دیں گے اور تمہاری نسل ختم کر دیں گے، اور تمہارے پیروکاروں کے دلوں کو ہمارے دین کے شوق اور محبت سے بھر دیں گے۔ اگر تم محمد سے محبت کرتے ہو تو اسے بچانے کی ابھی کوشش کرو، کیونکہ کل کا سورج ڈوبتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا۔ میری عمر 80 برس ہے اور میں نے اس میں 70 سال کا طویل عرصہ صرف اور صرف دعا اور عبادت میں گزارا ہے، اور کل 70 سال عبادت کی طاقت میرے ساتھ ہوگی، اور پھر میں تمہارے مرشد کے حق میں مصیبت اور ہلاکت کی بد دعا کروں گا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے یہ کیوں کہا؟ اس نے یہ بات کیسے کی؟ اس نے یہ کیسے کہا؟ رک جاؤ، رک جاؤ۔ اس نے یہ بات کیسے کی؟ ان دونوں کے نزدیک کوئی نہ جائے۔ رک جاؤ، میں نے ان کو امان دی ہے تاکہ یہ لوگ اپنی بات یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ کر سکیں۔ بیٹھ جاؤ۔ میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر ہم نے محمد پر مصیبت نازل کی تو تم ہمیں قصوروار نہیں ٹھہراؤ گے، کیونکہ محمد نے خود اس کی خواہش کی ہے۔ اے خوبرو شخص، تمہارا نام کیا ہے؟ ابو رافع، میں محمد مصطفیٰ کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ اگر تم سے ایک سوال پوچھوں تو جواب دو گے؟ ہاں جواب دوں گا، پوچھو اے نجرانی۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر محمد یہاں آئے تو کس راستے سے آئیں گے؟ جس راستے سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں، جس راستے سے سب لوگ آتے ہیں، سب لوگ اس کھجور کے درخت کے سامنے سے آتے ہیں۔ اے ابو رافع، یہ بتاؤ کہ مصیبت کا شکار ہونے محمد کے ساتھ کون لوگ آ رہے ہیں؟ وہ جو دائیں طرف نظر آ رہے ہیں وہ علی ابن ابی طالب، ان کے داماد اور ان کے وصی ہیں۔ علی؟ وہی علی جس نے خندق میں عمر ابن عبد ود عامری کو قتل کیا تھا۔
हारिस और मरहब को खैबर में। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि तुम में मेरे सिवा कोई शख्स है कि जिसकी बीवी मेरी बीवी जैसी हो, जो रसूलुल्लाह की दुख्तर और रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा और आलमीन की औरतों की सरदार हो। मैं कसम खाता हूं ये शर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए ही खास है। मैं तुम लोगों को कसम देता हूं कि मुझे बताओ, क्या तुम में मेरे सिवा कोई ऐसा शख्स है कि जिसके हसन और हुसैन जैसे फर्जंद हों, जो रसूलुल्लाह के 2 फूल हैं और जन्नत के जवानों के सरदार हैं? अल्लाह की कसम आपके सिवा कोई नहीं। वो औरत कौन है? वो रसूलुल्लाह की दुख्तर है। और वो ज़ौजा है अली की। सही कहा, ये फातिमा तो ज़हरा हैं, जो दोनों जहानों की औरतों की सरदार हैं। जनाबे हम हमारे अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हुए। मोहम्मद लश्कर लेकर नहीं आए। देखो कितने सुकून और इत्मीनान से आ रहे हैं। अहम देखो, मोहम्मद अपने खानदान वालों और अजीजों को मुसीबत में मुब्तला होने के लिए ला रहे हैं। अगर मोहम्मद अपनी दावत में सच्चे ना होते तो अपने खानदान वालों और अजीजों को यहाँ से दूर किसी मकाम पर छोड़ आते। ये हाथ जो मैं देख रहा हूँ अहम, अगर दुआ के लिए उठ गए तो याद रखना कि पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे। इन बद दुआओं का नजरान और अहले नजरान पर कोई असर ना हो। जल्दी है अज़ाब करने वाले खुदा, जल्दी कर, हम पर लानत करने वालों को न छोड़ना। और इनसे कहो हम पर लानत न करें। इनसे कहो हम पर लानत न करें। हे मोहम्मद ठहरो, रुक जाओ, हम पर लानत ना करना, लानत ना करना। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं कि मेरे अलावा तुम में कोई शख्स है कि जिस पर आयत तत्हीर नाजिल हुई हो। और मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि क्या रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से तुम सब के घरों के दरवाजे बंद नहीं किए थे और मेरे घर का दरवाजा खुला रहने दिया और तुम सब ने एतराज भी नहीं किया था? तो क्या रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया था कि मैंने तुम्हारे घरों के दरवाजे बंद नहीं किए और ना अली के घर के दरवाजे को खुला रहने दिया, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे घरों के दरवाजे बंद किए और अली के घर के दरवाजे को खुला रहने दिया। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं, क्या तुम लोगों में मेरे सिवा कोई शख्स है कि जिसके बारे में यौम गदीर पर रसूलुल्लाह ने फरमाया हो, जिसका मैं मौला हूं, ये अली उसके मौला है। ऐ अल्लाह, अली के दोस्त को दोस्त रख, अली के दुश्मन को दुश्मन रख, और जो अली की मदद करे तू भी उसकी मदद कर, और जो अली की मदद ना करे तू भी उसकी मदद ना कर। ऐ अली, तुम्हारी बात सही है। खुदा की कसम, ये सब खसूसियात सिर्फ तुम्हारी हैं।
اے بھائیوں اور بہنوں، اپنی جگہوں پر ٹھہرو، ادھر ادھر مت جاؤ، گرمی کی شدت تم لوگوں کو تھکا دے گی۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ ہم سب سے خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں تم سب کو اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر جس کا دامن تھامے رہو تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے؟ اے لوگو، میں تم میں دو قیمتی امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت؟ اگر تم قرآن اور میری اطرت سے دور ہوگے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اے اللہ، جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ۔ اے اللہ، جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور ہر اس شخص کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اے لوگو، ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے علی مبارک ہو، اے علی مبارک ہو، اے علی مبارک ہو۔ کیا تم لوگوں نے نہیں سنا؟ رسول اللہ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ اے علی، تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم نے ایسا کبھی نہیں کہا، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں۔ خدا شاہد ہے کہ میرے ایسے ہزاروں فضائل ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے تمہاری اپنی ذات کو فائدہ پہنچے۔ اور میں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے صبر کروں گا۔
ہم یہاں قیام کریں گے۔ ابو رافع، رہنے کے لیے یہ جگہ مناسب ہے؟ کیا تم نے ادھر ادھر نہیں دیکھا؟ اے ابن عباس، ٹھہرنے کا معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں رکنے کا حکم آپ نے دیا ہے یا علی؟ یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے لیے بہتر ہوتا کہ کل دوپہر تک یہاں سے نکل جاتے اور منتشر ہو کر ہر جگہ پانی تلاش کرتے۔ مددگار کم ہیں لیکن ثابت قدم ہیں۔ یہاں سے 1000 آدمی ہمارے لشکر میں شامل ہوں گے۔ ہم انہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ 1000؟ پورے 1000، نہ کم نہ زیادہ۔ ابن عباس، تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ تم نے مولا کی بات نہیں سنی؟ کہا مددگار کم ہیں لیکن ثابت قدم ہیں۔ اے مالک، یہ نہیں، دوسری بات جو کی ہے۔ کہا 1000 آدمی ہمارے لشکر سے آ ملیں گے۔ کیا تمہیں اس میں شک ہے؟ بتاؤ، کوئی شک ہے؟ کیا تمہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نظر نہیں آ رہی؟ مالک، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ تمہیں کیا پریشانی ہے ابن عباس؟ ہاں؟ وہ تمام قبائل امیر المومنین کے انصار ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معاویہ کے ساتھ ہیں، میں اس 1000 کے عدد کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا ہوگا جو میری طرح امیر المومنین کے کلام کے ایک ایک جملے پر اتنی گہری نظر رکھتا ہو۔ تو تم کیا کہتے ہو اے مالک اشتر؟ یہ بات تو صحیح ہے، تو باخبر ہے۔ تو پریشان نہ ہو، اگر 1000 افراد نہ آئے تو اس سے کم بھی نہیں آئیں گے۔ کیا تم نے سنا نہیں جب کہا 1000 شخص، نہ کم نہ زیادہ؟ تو کیا 1000 لوگ آئیں گے یا 1000 سے کم؟ مالک، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کا ماحض کوفہ کے منافقین کے ہاتھ لگ سکتا ہے؟ ان قریب وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا 1000 شخص اور ابھی تک 800 آئے ہیں۔ نہ ہی 1001۔ اے مالک، تم نے کتنے شمار کیے؟ 800۔ اچھی طرح گنے؟
मैंने भी पूरे 800 गिने हैं। खुदा से उम्मीद रखते हैं कि लश्कर के बाकी लोग जो रास्ते में हैं वो पूरे 200 हों। ना कम ना ज्यादा। वो आ गए लश्कर के बाकी लोग, हम जिनके इंतजार में थे। हमें सिर्फ 200 अफराद की जरूरत है, न कम न ज्यादा। कितने गिने हैं? 199। 199। वावेला ना करो। अब वावेला क्यों ना करूं? लश्कर में मेरे और तुम्हारे अलावा दूसरे कबीलों के लोग भी हैं, वो भी गिनती करेंगे, और तुम्हें मालूम है कि तादाद मुकम्मल नहीं है। शायद तुमसे गिनने में गलती हुई हो। मालिक, कैसी गलती? मुझे और तुम्हें इस तादाद पर यकीन है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था 1000 आदमी, जबकि यहाँ 999 मौजूद हैं। अमीरुल मोमिनीन पर मेरा ईमान ऐसा नहीं जो जरा सी बात पर डगमगाने लगे। और मैंने अमीरुल मोमिनीन से ऐसे अजायबात देखे हैं जिसे मैं और तुम गिनवाना शुरू करें तो कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं ऐ मालिक। अलबत्ता एक फर्क है कि मेरी छठी हिस्स मुझे मुनाफिकीन और इस्लाम के दुश्मनों के वजूद का एहसास दिलाती है। मैं अल्लाह से इस गलती के दरगुजर करने की दुआ करता हूं। तुम कहते हो कि मेरी बात दकीक नहीं होती। आप जानते हैं हमारे गिर्द काफी मुनाफिकीन हैं, तो मुझे खौफ है कि वो बातें बनाएंगे। वो देखो, इब्ने अब्बास, हमारा मुखलिस मुहिब आ रहा है। मैं उसी का मुंतजिर हूं। उसके आने से तुम्हारी तादाद भी मुकम्मल हो जाएगी। सलाम हो आप पर है मेरे मौला। थके हुए मुसाफिर पर हमारा सलाम हो। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपके लश्कर तक पहुंचा दिया और आपके जमाले मुबारक से मेरी आंखें मुनव्वर हो गईं। मैं कितना खुशकिस्मत हूं। ऐ अवैसे अजीज, मैं भी तेरा मुश्ताक था। अवैस? अवैसे करनी? मालिक, तूने सुना है वो अवैसे करनी है? या खुदाया, ये अवैसे करनी है। अवैसे करनी। मैंने खुदा से दुआ मांगी थी कि आपके हजूर मुबारक इसी हाल में जल्द पहुंच जाऊं।
तुमने तुलानी सफर तय किया है और तुम थके हुए हो। मैं कुछ देर बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारी कुव्वत भी बहाल हो जाएगी। ए मौला, मेरी कुव्वत आपके जमाले मुबारक की ज़ियारत से बहाल हो गई है। मौला, अब मुझे कोई थकावट नहीं। आप तमाम रास्ते मेरी नजरों से ओझल रहे। ए मौला, मैं अल्लाह से दुआ करता रहा मुझे आपकी ज़ियारत के बाद मौत नसीब हो। या मौला, उवैस, मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ। ये आपकी ज़ियारत का सबसे अहम तबर्रुक है। हाँ बिल्कुल। ए खुदाया, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरे हम रकाब होगे और इस मकाम पर तुम्हें शहादत नसीब होगी। रोज़े गद्दीर इनके नबी ने मुनादी की और कितने लोगों ने रसूल की मुनादी सुनी कि रसूल ने फरमाया, ए अली खड़े हो जाओ क्योंकि तुम मेरे बाद इमाम और हादी हो। और फरमाया, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। इसकी सच्चे दिल से पैरवी करो और इससे जुदा ना होना, क्योंकि मेरे बाद अली ही मेरा वसी है। यहाँ करीब कहीं से पानी नहीं मिलेगा। हम सब प्यासे हैं। तुम लोग पानी कहाँ से लाते हो? दरियाए फरात के करीब मेरा एक दोस्त रहता है। वो रोज मेरे लिए वहाँ से खाना और पानी लेकर आता है। अगर तुम लोग प्यासे हो तो तुम्हें दरियाए फरात पर जाना होगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है।
میں تم سے درخواست کرتا ہوں، رک جاؤ، رک جاؤ، میری بات سنو، رک جاؤ، رک جاؤ، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اے نیک آدمی، مجھے بتاؤ کہ تمہارا یہ سرکار کون ہے؟ نبی ہے یا نبی کا وصی ہے؟ یہ نبی کا وصی ہے۔ نام، اس کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی، الیاس، ایلیا، ایلیا۔ علی عبرانی زبان میں ایلیا ہے۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ جنگ کے لیے۔ جنگ کے لیے؟ کس کے ساتھ جنگ ہے؟ شامی لشکر کے ساتھ۔ یہ بتاؤ شام کا حاکم کون ہے؟ معاویہ۔ معاویہ؟ کیا آپ نبی کے وصی ہیں؟ تم نے ٹھیک کہا نصرانی، میں ختم الانبیاء کا وصی ہوں۔ میرے آبا و اجداد کافی عرصہ اس برج میں آج کے دن کا انتظار کرتے رہے تاکہ آپ جیسا کوئی شخص آئے اور اس چشمے کو تلاش کرتے۔ میرے تمام آبا و اجداد فوت ہو گئے، کسی کو اس چشمے کا پتہ نہیں چل سکا۔ یہ لو دیکھیں، عیسیٰ مسیح کے حواریوں میں سے ایک نے اس لو میں اشارہ کیا ہے کہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ یہاں پوشیدہ ہے۔ اس چشمے کی جگہ کو سوائے نبی کے یا اس کے وصی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تم میں سے جس نے یہ چشمہ تلاش کیا ہے، ہم بغیر تردد کے اس پر ایمان لاتے ہیں اور جنگ میں ہم سب اس کے ہم رکاب ہوں گے۔ میں تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھ رہا ہوں، یہ لوح مجھے دکھاؤ۔ مقام شکر ہے کہ علی ابن ابی طالب تمہارے پاس ہیں۔ آپ مجھے اسلام کی تعلیم دیں۔ تمہارا اسلام زبانی نہیں ہے بلکہ تم عملی طور پر مسلمان ہو چکے ہو۔ ہم جنگ پر جا رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میں تمہیں اسلام کی بشارت دیتا ہوں، اس کے علاوہ کون سی بشارت چاہتے ہو؟ مولا، آپ میرے سر آنکھوں پر۔ صفین میں تم میرے لشکر کے پہلے شہید ہو گئے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میری خوش نصیبی ہے۔ پھر میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ اور اس انگلی سے تمہاری قبر کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا کہ یہ شخص ہم اہل بیت میں سے ہے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اسلامی معلومات اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔